درس کی طرف جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ پارہ نمبر 18۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں، ایک سورۃ المؤمنون ہے، دوسری سورہ نور ہے۔ یہ دونوں مکمل صورتیں ہیں اس پارہ کے اندر، اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ المؤمنون میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے وہ جو کہ یہ کام کر کے تو جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں؟ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ وہ کون سے؟ کہ جو بندہ نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ میں پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں اور میں بڑا ہی کمزور ہوں، وہ بہت بڑا ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت، اور پھر جو ہے لغو باتوں سے، فضول باتوں سے، بیہودہ باتوں سے اور کندیاں بننے، یعنی اس طرح کی فضول حرکتوں سے وہ جو باز آتے ہیں وہ جنت والے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ جنت والے ہیں۔ بے حیائی اور ان چیزوں سے جو کہ انسان کی عزت پر جس کے ساتھ داغ ہو، وہ چیز جو ہے وہ نہیں کرتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے فرمایا کہ امانت اور عہد کی پاسداری بھی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یعنی اگر جنت میں جانا ہے، جنتیوں والے کام کرنے ہیں، تو پھر نمازیں 5 جو ہیں پوری کی پوری وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ یعنی کہ کبھی جنون چڑھا تو تہجد بھی شروع کر لی اور بہت سارے پارے شروع کر لیے جی، لیکن پھر جو ہے وہ درمیان سے پھر ڈھونڈنا پڑے کہ رمضان کے بعد یہ بندہ کہاں چلا گیا۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس طرح کی جو صفات رکھنے والا بندہ ہے، وہ بندہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کا وارث ہے۔ پھر جو ہے اس کے بعد فرمایا یعنی سورۃ المؤمنون میں عام طور پر جو ہے وہ 7 باتوں کا تذکرہ ہے، ویسے تو بہت ساری، لیکن 7 چیزیں جو ہیں، یعنی یہ استحقاق جنت کے جو استحقاق جنت کی جو 7 صفات تھیں وہ، اور پھر اس کے بعد تخلیق انسان کے 9 مراحل بیان کیے گئے۔ توحید کا تذکرہ ہوا، انبیاء کے قصے، نیک لوگوں کی 4 صفات، اور نہ ماننے والوں کی وجہ جو ہے، کیا وجہ ہے کہ قیامت کو نہیں مانتے۔ پھر جو ہے یہ 7 جو مستحق لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہوا۔ اب جو ہے اس کے بعد جو 9 ایسی چیزیں کہ جو تخلیق انسان کے 9 مراحل، فرمایا مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا، پھر جمع ہوا خون، منی، لوتھڑا، پھر ہڈی، پھر جو ہے وہ گوشت کا لباس، پھر انسانی شکل، پھر موت کے بعد دوبارہ اٹھانا۔ یہ 9 مراحل بیان ہوئے۔ پھر جو ہے اس صورت کے آغاز میں، یعنی سورۃ مؤمنون میں، یہ آسمانوں کی تخلیق کا بھی تذکرہ ہے، یعنی توحید کا تذکرہ ہے کہ آسمانوں کو کیسے پیدا کیا اللہ رب العزت نے۔ پھر جو ہے وہ بارش وغیرہ کا ہونا، پھر چوپایوں کا اور ان کا جو ہے ان کا استعمال، اور پھر ان سے انسان فائدہ کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اس پارہ کے اندر، بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا تذکرہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کا ذکر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ ہوا۔ پھر جو ہے نیک لوگ جو ہیں ان کی صفات، یعنی بندہ اگر دیکھنا چاہے کہ یہ بندہ نیک ہے تو اس کے اندر صفات بھی ہونی چاہیے۔ وہ قرآن نے بتا دی کہ وہ نیک لوگوں کی صفات کون سی ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں جو نیک لوگ ہیں، ان کے اندر خوف الہی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، خشیت الہی سے ان کے دل لبریز ہوتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کے ڈر سے، یعنی کوئی بھی کام کرنے سے
وہ پہلے سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی یہاں مرضی ہے کہ نہیں، اور اگر کوئی پھر دباؤ ڈالے تو کہتے ہیں یار مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ تعالیٰ کے قانون کا پابند ہوں۔ تو یہ نیک لوگوں کی صفات ہے۔ پھر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان تو ہر کسی کا ہوتا ہے، لیکن ایمان کو پکا رکھنا، ایمان کو طاقت والا مضبوط بنانا، یہ جو ہے نیک لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ شرک اور ریاکاری نہیں کرتے۔ اس پارہ کے اندر فرمایا گیا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ شرک نہیں کرتے اور نہ ہی ریاکاری کرتے ہیں، اس لیے کہ جو بھی عمل کرے، بے شک کوئی 50 مساجد بنوا لے، وہ بہت سارا جو ہے وہ علاقہ کسی کو اپنے زمین کا یا اپنے مال میں سے بہت سارا کچھ دے دے، لیکن اس کے اندر اگر ریاکاری ہے تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سب جو ہے وہ ضائع ہے، کیونکہ ریاکاری جو ہے یہ شرک کی قسموں میں سے ہے۔ تو برحال جو ہے ریاکاری کرنے والا وہ نہیں، یہ ریاکاری سے بچتے ہیں نیک لوگ۔ اور شرک تو بالکل قطعاً جو ہے وہ جائز نہیں۔ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی اگر منصب پر ہے یا کسی کی فیکٹری ہے، دنیا کے اعتبار سے کسی جگہ ہے، تو وہ دوسرے بندے کو برداشت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ تو مختار کل ہے، وہ تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا، اور یہ اس کا حق ہے کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، وہ سب کی بگڑی بنانے والا، سب کی مرادیں جو ہے وہ پوری کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، سب کا سب کچھ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور پھر جو ہے نیک لوگوں کی یہ بھی صفت ہے کہ جب نیکیاں کرتے ہیں تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف جانے کے لیے وہ بے چین ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ بھی صفت ہوتی ہے۔ اور پھر جو ہے نہ ماننے والے ان کے وہ اس وجہ سے نہیں مانتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو ہے وہ پہلے نبی جتنے بھی تھے ان سے کوئی الگ کوئی نئی چیز لے کر آئے ہیں تو اس لیے نہیں مانتے، یا کوئی معاوضہ مانگتے ہیں یا اس لیے نہیں مانتے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ جو حق کالی کملی والے رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، حق اس حق کے مطابق جو ہے ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، وہ حق جو ہے ان کے خواہشات کے برعکس ہے، وہ ان کے خلاف ہے، اس لیے وہ اس چیز کو نہیں مانتے۔ پھر قیامت کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے اعمال کا ترازو وزنی نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا، یعنی یا تو جنت میں جائے گا اگر اعمال کا ترازو بھاری ہوا جنت میں، ورنہ پھر جو ہے وہ جہنم میں۔ پھر جو ہے سورہ نور میں دو باتیں ہیں، دو چیزیں ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے آج۔ اس کے اندر پہلی بات ہے کہ 16 احکام اور آداب ہیں، 16 احکام جو کہ حکومتی سطح پر بھی جو ہے وہ کام دینے والے اور گھریلو سطح پر بھی، برحال جو ہے سادہ الفاظ میں۔ اور دوسرا یہ کہ اہل حق اور باطل کی 3 مسالے، تو ہم جو ہے 16 احکام کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا کہ زانی مرد اور زانیہ عورت کی سزا 100 کوڑے ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بالکل تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا کہ یہ غیر شادی شدہ، اور جو شادی شدہ ہوتا ہے اسے سنسار کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بدکار مرد ہے یا بدکار عورت ہے تو وہ جو ہے وہ نکاح کے لیے پسند کرنا اسے مسلمانوں پر حرام ہے، یعنی خبیث مرد یا خبیث عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بغیر یعنی ایک پاک دامن عورت ہے یا مرد ہے یا کوئی بھی ہے، بچی ہے، اس پر خواہاں جو ہے وہ تہمت لگا دینا، اگر تو وہ 4 گواہ جو ہے وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا، جو دعویٰ کرنے والا ہے یا جو کہنے والا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، 4 گواہ اگر پیش نہیں کرتا تو اس کے لیے 80 کوڑے اسلام نے بتایا کہ 80 کوڑے اسے مارے جائیں گے، اور کوڑے بھی سب کے سامنے مارے جائیں گے، چوک اور چوراہے کے اندر
تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ یہ ایک انسان جسے اللہ نے فرمایا کہ کرمنا بنی آدم، ہم نے اسے معزز بنایا ہے، اس کی عزت پامال کوئی کس طرح کرتا ہے، اس کی ضرورت کیا کہ اللہ کی یہ مخلوق ہے، اللہ کی یہ اشرف المخلوق ہے، مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اس کی عزت پامال کرتا ہے اور اسے منہ چھپانے کی جگہ جو ہے وہ نہیں مل رہی، اتنا جو ہے ایسے کر رہا ہے، تو اب کیا ہوگا، 80 کوڑے لگیں گے اگر یہ جو ہے وہ اس طرح ثابت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے۔ اگر بندہ یہ کہتا ہے، اچھا یہ پہلی بات کہ ہم خواہ کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ 2 نمبر ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی باتیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی جو ہے وہ خطرناک قسم کے جو ہے وہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ مرد اور یہ عورت یہ خراب ہے، تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ پھر میاں بیوی یہ بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ میاں اگر کہتا ہے، خاوند کہتا ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا، تو وہ پھر جو ہے کیا کرے گا کہ 4 دفعہ قسم کھائے گا اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر لعنت ہو، اور اگر عورت بھی اس سے جو ہے وہ ظاہر صفائی پیش کرنے کا حق حاصل ہے تو وہ 4 دفعہ قسم کھائے گی اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کا مجھ پر غضب ہو۔ تو بہرحال جو ہے لعنت کا سیدھا مطلب ہے، لعنت جو ہے یہ متضاد ہے رحمت کا، اور رحمت کا تعلق ہے جنت سے، رحمت کا تعلق ہے رحمان سے، اور لعنت کا تعلق ہے لعین شیطان سے اور جہنم سے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر جو ہے بڑا اہم واقعہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بعض منافقین نے تہمت لگائی، بہتان لگایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں جو ہے آپ قضائے حاجت کے لیے چلی گئی اور قافلہ آگے نکل گیا۔ ایک بندے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مأمور فرمایا تھا کہ کسی کی کوئی چیز رہ گئی یا حفاظت کے لیے، دھیان رکھنے کے لیے پیچھے رہنا، اور یہ جو ہے وہاں سے آ کر اپنی جو اصل جگہ تھی وہاں تشریف فرما ہوئی، جلوہ افروز ہوئی، تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے اپنی سواری ان کے قریب کی اور اس پر وہ بیٹھ گئی، اور وہ پھر اس کی مہار پکڑ کر جو ہے وہ آگے آگے چل رہے تھے، ساتھ بھی نہیں بیٹھے، اور پھر جو ہے جب یہ تو منافقین نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ نعوذ باللہ کہ یہ جو ہے یہ آج نعوذ باللہ بچی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کی چیزیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا جو ایک عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاک باز اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری روحانی ماں ہیں، اور ان کی پاکی بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو ان کے بارے میں بکواس کرے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر جو ہے کتنے دن تک جو ہے یہ تکلیف رہی، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے سورہ نور کی آیات جو ہے وہ نازل فرمائی۔ پھر حضرات محترم اس پارہ کے اندر ایک یہ بھی چیز ہے کہ انسان جو ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے ہی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ میں بالکل فضول پیدا ہوا ہوں، میری زندگی جو ہے وہ صرف مزوں کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے، ٹور پہ جانے کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، یہ بات نہیں، بلکہ یہ نہ تیری زندگی اس لیے ہے تو رحمان کی بات مانے، تو زنا سے دور رہے، غیبت سے دور رہے، حرام مال تیرے اندر نہ جائے، حرام جو ہے رزق تیرے اندر نہ جائے، کسی کا دل نہ دکھے، اور کسی کی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں یعنی جو دائرہ کار دیا ہوا ہے اس دائرے کے اندر رہ کر تمہیں زندگی گزارنی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر حضرات محترم اس کے اندر سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان کے اندر توحید، قرآن، رسالت، قیامت ان کا تذکرہ ہے، اور یعنی تقریباً مکمل قرآن کا خلاصہ اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی شریک جو ہے وہ مناسب ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اور پھر جو ہے قرآن مجید
فرمایا کہ قرآن یعنی کافروں کا جو قرآن کو نہ ماننا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننا، وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ قرآن اپنی طرف سے نعوذ باللہ اس نے بنا لیا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے ہی تو ہیں نعوذ باللہ، تو ایسی ہی اس وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ تو قصے تو ہیں لیکن قصے سچ پر مبنی ہیں، ان کے واقعات ہیں جو کہ عبرت کے لیے۔ اور کفار کا یہ بھی خیال تھا کہ رسول کریم، یہ بڑی اہم بات ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ امت بٹی ہوئی ہے فرقوں میں۔ فرمایا کہ کفار کا یہ خیال تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہے، اور یہ جو ہے بالفرض انسانوں میں سے ہی ہے، تو کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہونا چاہیے، یا تو فرشتہ ہو یا امیر ترین آدمی ہو، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ اب جو ہے یہ بندہ، کوئی بھی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں، میں نے بڑی دفعہ یہاں بیان کیا، کوئی بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو اللہ کا ایک ولی ہے، نبی کی بات نہیں کر رہا اور پھر امام الانبیاء کی بھی بات نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی بات ہے مثلا میں ہوں تو میں اپنے ماں باپ کے برابر نہیں، میرے ماں باپ جو ہیں ولی کامل ہے میرے لیے، میں یعنی بندہ کہے کہ ماں باپ میری طرح ہیں، یہ بھی بندے کو مناسب نہیں، اور پھر نیک لوگ اور پھر اللہ کا ولی ہو اسے بھی یہ نہیں کہا جاتا، اور پھر صحابی یہ اہل بیت ان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ صرف صحابہ کی ہی مثال لے لیں، کیا ہمارے پاس وہ آنکھ ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو؟ کیا ہمارے پاس وہ ہاتھ ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوا ہو؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ کیا ہمارے پاس وہ سینہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جسے چپکا ہو؟ ہم تو وہاں نہیں، اور ہم ان کے برابر نہیں، ولیوں کے برابر نہیں، ماں باپ کے برابر نہیں، اور بزرگوں کے برابر نہیں۔ یہ جو کرسیوں پر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہے، ان کا تجربہ اتنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑوں کی قدر اس لیے کرو، عزت اس لیے کرو کہ ان کا تجربہ زیادہ ہے اور ان کی عمر زیادہ ہے، نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، یہ حسن ظن رکھنا۔ اور چھوٹوں کو اس لیے کہ ان کی عمر تھوڑی ہے تو گناہ کم، یعنی اس طرف جانا ہے، یعنی کہ تھوڑے چھوٹی عمر ہے تو ان کی نیکیاں کم ہے، نہیں، گناہ اور بڑے ان کے گناہوں کی طرف نہیں، نیکیوں کی طرف اسلام یہ کہتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں انسان تو ہے لیکن عام انسان نہیں، اور ہماری طرح جو کہتا ہے وہ تو لعنتی ہے، وہ کوئی بھی نہیں کہتا، بیوقوف کہے گا کوئی ہماری طرح کے بشر جیسے ہم کرتے ہیں، جیسے مرضی جو منہ میں آ جائے وہ کرتے ہیں، جب مرضی ہوئی تو نماز پڑھتے ہیں، جب مرضی ہو تو رشوت چھوڑتے ہیں، جس سے ملا وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے ہم اپنے یہ امت کے اندر جو ہے وہ ایک دراڑ پیدا کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سارے انبیاء جو بھی نبی ہوتے ہیں وہ اس وقت زمین پر ان سے بہتر انسان کوئی بھی نہیں ہوتا، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار۔ ہم نے اسی لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہماری جان قربان۔ تو برحال جو ہے اس طرح یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عام بشر نہیں، انسانوں میں سے تھے ظاہر ہے، اور فرشتے نہیں تھے، تو لیکن رسول خدا وہ ہیں کہ جو ہے جنہیں معراج حاصل ہوئی ہے، جنہیں جو ہے فرشتہ جن کے پاس آیا کرتا تھا، جنہیں نبیوں کی امامت کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ نبی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال جو ہے اب جو ہے یہ ہر وقت یہ کہنا کہ وہ ہماری طرح کے، تو یہ کن کا ہے؟ یہ پڑھ لیں کہ یہ وہ لوگ کہ کفار جو منکر تھے، جو دشمن تھے، یہ وہ پٹی پڑا کرتے تھے۔ تو بہرحال جو ہے پھر یہ کہ روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بھٹکایا تھا؟ وہ کہ خود بھٹکے ہیں، تو ظاہر ہے بندہ خود ہی بھٹکتا ہے، جواب یہی ہوگا۔ تو جو بھی بندہ خراب ہے اس کی اپنی غلطی ہے، وہ خود سوچے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین اترا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر روز زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ قیدت اور محبت جتنی جو ہے اللہ کی طرف سے
جو ہے وہ ہمارے اوپر ذمہ داری اس کی عائد کی گئی ہے، اتنی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت آج تھوڑا زیادہ ہوا ہے کیونکہ آج ترجمے کی کلاس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا یہ وقت قبول فرمائے، اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔